میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان کا عنوان ہے شہادت حسین کا غم۔ آج کی یہ جو شب ہے، اس شب کو جو ہے مورخین نے شام غریبہ کے نام سے جو ہے لکھا ہے، یعنی مورخین نے آج کی رات کو شام غریبہ کے نام سے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر تحریر کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، خیمے میں آگ لگا دی گئی اور خیمے کے اندر جو سامان تھے سب لوٹ لیے گئے، اور جب رات آتی ہے تو شہزادیوں کے پاس جو ہے کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ ٹھہر کر رات کو گزاریں، تو ان شہزادیوں نے آسمان کے نیچے جو ہے ریت پر بیٹھ کر آج کی رات کو گزارا تھا۔ اس لیے جو ہے مورخین نے آج کی رات کو جو ہے شام غریبہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کربلا سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو رنج پہنچا تھا، جو تکلیف پہنچی تھی، جو صدمہ پہنچا تھا، وہ اندازہ اور قیاس سے باہر ہے۔ یعنی ہم اس صدمے کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس تکلیف کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہادت حسین سے کتنی تکلیف پہنچی تھی۔ بہقی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خواب میں
مشرف ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے دوپہر کے وقت میں میں نے خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اب پھر اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گیسوئے مبارک بکھرے ہوئے ہیں، میرے آقا کے گیسوئے مبارک جو ہے بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہے، اور غبار آلود ہے۔ دست مبارک میں ایک خون بھری شیشی ہے، میرے آقا کے ہاتھ میں ایک خون بھری شیشی ہے۔ یہ حال دیکھ کر جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس بے چین ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آخر بات کیا ہے؟ یہ حال کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے میرے آقا سے سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ حسین اور ان کے رفیقوں کا یہ خون ہے۔ یعنی میرے آقا نے بتایا کہ اے عبداللہ بن عباس، جو یہ تم شیشی کے اندر دیکھ رہے ہو، یہ میرے حسین اور ان کے رفیقوں کا خون ہے، ان کے رفیقوں کا خون ہے۔ میں اسے آج صبح سے اٹھا رہا ہوں، اسے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ اب اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور وقت کو جو ہے یاد رکھا۔ جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین جو ہے اسی وقت شہید ہوئے تھے جب حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب کے اندر میرے آقا کو دیکھا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو ہم اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا زندہ ہیں، اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا زندہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کربلا کی سرزمین پر امتحان دے رہے تھے، اس وقت جو ہے کربلا کی سرزمین پر میرے آقا بھی موجود تھے، میرے آقا بھی موجود تھے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام شہداء کا جو خون ہے اس کو ایک شیشی کے اندر جو ہے قید کر لیا تھا، ایک شیشی کے اندر رکھ لیا تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اتنے شہداء کا خون جو ہے ایک شیشی کے اندر کیسے آ گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے خواجہ غریب نواز کے حکم سے انا ساگر جو ہے ایک کاشے میں آ سکتا ہے، تو میرے آقا اگر چاہیں تو تمام شہداء کا خون بھی جو ہے ایک شیشی کے اندر آ سکتا ہے، ایک شیشی کے اندر آ سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہادت حسین سے جو ہے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ یعنی جب یزیدیوں نے کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو شہید کر دیا، شہید جب یزیدیوں نے امام حسین کو کیا ہے، اس وقت جو ہے میرے آقا کے قلب اطہر پر جو صدمہ پہنچا تھا، جو تکلیف پہنچی تھی، وہ اندازے سے باہر ہے، وہ اندازے سے باہر ہے، قیاس سے باہر ہے۔ ہم اس کا صحیح طریقے سے جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور بہقی ہی شریف کے اندر ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک وہ ریش اقدس پر گرد و غبار ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا
تو میرے آقا کے گیسوئے مبارک جو ہے وہ اس میں گرد و غبار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ریشے مبارک یعنی داڑھی مبارک پر بھی گرد و غبار ہے۔ اب حضرت سلمہ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آخر یہ حال ایسا حال کیوں ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی جو ہے میں امام حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ مقتل کا معنی ہوتا ہے جہاں پر قتل کیا جاتا ہے، جہاں پر قتل کیا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب میرے آقا امام حسین کو یزیدی شہید کر رکھے تھے، اس وقت جو ہے کربلا کی سرزمین پر میرے آقا موجود تھے، میرے آقا موجود تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ کو نہیں نظر آ رہے تھے، مگر اس وقت جو ہے میرے آقا وہاں پر موجود تھے اور اپنے نواسے کا امتحان دیکھ رہے تھے، اپنے نواسے کا امتحان دیکھ رہے تھے کہ میں نے بچپن میں جو تیاریاں کرائی تھی وہ تیاریاں کہاں تک جو ہے مکمل ہوئی ہیں، اور میرا نواسہ جو ہے کتنے نمبروں سے کیسی پوزیشن سے جو ہے امتحانات میں پاس ہوتا ہے۔ میرے آقا کربلا کی سرزمین پر موجود ہو کر اپنے نواسے کا امتحان دیکھ رہے تھے، امتحان دیکھ رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ گرد و غبار آپ کے گیسوئے مبارک پر، ریشے مبارک پر کیوں ہیں، کیسے ہیں، کہاں سے آئے؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمہ میں ابھی جو ہے امام حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، میں ابھی امام حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے خواب کے اندر یہ چیز دیکھی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، تو فوراً جو ہے حضرت ام سلمہ بیدار ہو جاتی ہیں، اور بیدار ہونے کے بعد اس شیشی کی طرف جو ہے دوڑتی ہیں جو میرے آقا نے امام حسین کے بچپن میں حضرت ام سلمہ کو دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اے سلمہ جب یہ شیشی کے اندر جو مٹی ہے خون ہو جائے گی، تب جو ہے یہ سمجھ لینا کہ میرا حسین جو ہے کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا، میرا حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ اب وہ شیشی جو ہے، وہ مٹی جو ہے حضرت ام سلمہ نے بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ جب آپ نے خواب کے اندر یہ سنا کہ میرے آقا جو ہے مقتل سے آ رہے ہیں، تو حضرت ام سلمہ جو ہے اس مٹی کی طرف بڑھتی ہیں، اس شیشی کی طرف بڑھتی ہیں، اور کیا دیکھتی ہیں کہ وہ مٹی جو ہے، جو کل تک مٹی تھی آج خون میں تبدیل ہو چکی ہے، وہ مٹی آج خون میں تبدیل ہو چکی ہے۔ فوراً حضرت ام سلمہ نے جان لیا کہ امام علی مقام امام حسین کو جو ہے کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر میرے آقا نے تو بہت پہلے بتا دی تھی کہ میرے اس نواسے کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا، اور ہر کوئی جانتا تھا، ہر کوئی جانتا تھا، صحابہ اکرام کی بھی جماعت جانتی تھی، اہل بیت کے لوگ بھی جانتے تھے، میرے نبی کے گھر والے بھی جانتے تھے، ہر کوئی جانتا تھا کہ امام علی مقام کو جو ہے کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ہر کوئی جہاں پر یہ جانتا تھا کہ امام علی مقام کو شہید کیا جائے گا، مگر وہیں پر ہر کوئی یہ بھی جانتا تھا کہ امام علی مقام کا امتحان ہوگا، امام علی مقام کا امتحان ہوگا۔ اس لیے نہ حضرت فاطمہ نے، نہ حضرت علی نے، نہ میرے آقا نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ اے پروردگار عالم میرے بیٹے امام حسین کو جو ہے اس مصیبت سے نکال دے، اس مصیبت سے نکال دے، نہیں، کیونکہ ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ امام علی مقام یہ امتحان دے کر
ایسا درجہ حاصل کر لیں گے، ایسا درجہ حاصل کر لیں گے کہ جہاں پر پھر اور کوئی نہیں پہنچ پائے گا، جہاں پر پھر اور کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے کبھی دعا نہیں کی، یہ تو بتایا کہ میرا نواسا شہید ہوگا، مگر شہادت کو ٹالنے کے لیے کبھی میرے آقا نے دعا نہیں کی۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بہقی ابو نعیم نے جو ہے ازدیہ سے روایت کی ہے کہ جب امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ جب امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا تو آسمان سے جو ہے خون کی بارش ہونے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ اب ازدیہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صبح کو جو ہے ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن جو ہے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں کہ دو چار قطرے خون کی بارش ہوئی، نہیں، اتنی زیادہ خون کی بارش ہوئی کہ لوگوں کے گھروں کے اندر جو برتن تھے وہ برتن جو ہے خون سے بھر گئے تھے، خون سے بھر گئے تھے۔ یہ بارش کب ہوئی؟ جب میرے آقا امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا۔ جب میرے آقا امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا تو آسمان سے خون کی اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں کے گھروں کے جو برتن تھے وہ خون سے جو ہے بھر گئے، وہ خون سے بھر گئے۔ اور بہقی ابو نعیم نے جو ہے زہری سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین جس روز شہید کیے گئے اس روز جو ہے بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے جو ہے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ بیت المقدس کے اندر شہادت امام حسین کے بعد بیت المقدس کے اندر جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے جو ہے تازہ خون پایا جاتا تھا، تازہ خون پایا جاتا تھا شہادت امام حسین کے بعد۔ یہ منظر سامنے آیا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب حضرت امام حسین کو جو ہے شہید کر دیا گیا تو دن میں جو ہے اندھیرا ہو گیا، دن میں اندھیرا ہو گیا، اور یہ اندھیرا جو ہے 3 روز تک رہا۔ شہادت امام حسین کے بعد اندھیرا ہو گیا، یعنی رات، دن میں رات ہو گئی، دن میں رات ہو گئی، اور یہ رات جو ہے 3 روز تک رہی، یعنی 3 روز تک جو ہے سورج نہیں دکھائی پڑا، 3 روز تک سورج نہیں دکھائی پڑا، ہر طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا رہا۔ جس شخص نے جو ہے منہ پر زعفران ملا، یعنی اگر کسی شخص نے جو ہے منہ پر زعفران لگا لیا تو اس کا منہ جو ہے جل جاتا تھا، اس کا منہ جل جاتا تھا۔ اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے جو ہے تازہ خون پایا گیا۔ یہ شہادت امام حسین کے بعد یہ منظر جو ہے سامنے آیا کہ روئے زمین پر جو ہے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، اور یہ اندھیرا 3 دن تک جو ہے برقرار رہا، یہ اندھیرا 3 دن تک برقرار رہا۔ دن میں رات ہو گئی، اور ایسی رات ہوئی، ایسی رات ہوئی کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ دن میں جو ہے تارے دکھائی پڑنے لگے، دن میں تارے دکھائی پڑنے لگے، ایسا اندھیرا ہوا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شہادت امام حسین کے بعد جو ہے ایک مرتبہ دنیا کا نظام جو ہے بالکل درہم برہم ہو گیا تھا، بالکل درہم برہم ہو گیا تھا۔ ہر طرف جو ہے تبدیلیاں آ گئی تھی، ہر طرف تبدیلیاں آ گئی تھی، ہر طرف بدلاؤ آ گیا تھا۔ کہیں آسمان سے بارش ہونے لگی تھی، کہیں جو ہے دن میں اندھیرا ہو گیا تھا، کہیں پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا جا رہا تھا۔ اور یہی تک نہیں بلکہ یزیدیوں نے جو ہے امام علی مقام کی طرف کا ایک اونٹ تھا، اس کو جو ہے یزیدیوں نے پکڑ لیا تھا، اس اونٹ کو جو ہے یزیدی لشکریوں نے جو ہے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد جو ہے جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ان لشکریوں نے جو ہے اس اونٹ کو ذبح کیا،
ذبح کرنے کے بعد پکایا، اور پکانے کے بعد جو ہے جب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس اونٹ کا جو گوشت تھا وہ نیم کی طرح جو ہے کڑوا ہو گیا، نیم کی طرح کڑوا ہو گیا۔ آخر میں جو ہے ان یزیدی لشکریوں کو جو ہے وہ گوشت پھینکنا ہی پڑ گیا، کیونکہ ایسا وہ گوشت ہو گیا کہ بالکل کھانے کے لائق ہی نہیں رہ گیا، کھانے کے لائق بالکل رہ ہی نہیں گیا تھا۔ یہ یزیدی لشکریوں نے اونٹ کو پکڑا تھا، یزیدی لشکریوں نے اونٹ کو پکڑنے کے بعد جو ہے ذبح کر کے کھانے کی کوشش کی، مگر اس اونٹ کو جو ہے یزیدی لشکری جو ہے کھا نہیں پائے، کیونکہ گوشت جو ہے سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ نیم کی طرح جو ہے کڑوا ہو گیا۔ اور جب معرکہ کربلا ختم ہوا، اور ختم ہونے کے بعد جو ہے جب یہ یزیدی لشکری جو تھے وہ بچے ہوئے جو قافلے والے تھے ان کو جب لے کر چلتے ہیں تو جو ہے ایک مقام پر ان لشکریوں نے جو ہے پڑاؤ کیا، ایک مقام پر ان لشکریوں نے پڑاؤ کیا کھانے پینے کے لیے۔ تو جب کھانے پینے کے لیے ایک مقام پر ان لشکریوں نے پڑاؤ کیا، ٹھہراؤ کیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غیب سے لوہے کی قلم جو ہے نمودار ہوئی، لوہے کی ایک قلم جو ہے نمودار ہوئی، اور اس قلم نے جو ہے خون سے ایک شعر لکھا، اس قلم نے خون سے ایک شعر لکھا، اور وہ شعر یہ کہ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الاحتساب۔ یہ شعر جو ہے غیب سے جو قلم نمودار ہوئی تھی اس نے جو ہے خون سے دیوار پر لکھ دیا، خون سے لکھ دیا۔ مطلب کیا ہے اس شعر کا؟ مطلب یہ ہے کہ جس قوم نے پیارے حسین کو قتل کیا وہ کیا ان کے نانا سے شفاعت کی امید کر سکتے ہیں؟ یعنی امام علی مقام کو جس نے شہید کیا ہے وہ ہرگز جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہیں پا سکتے، وہ شفاعت سے محروم ہو گئے، وہ شفاعت سے محروم ہو گئے۔ اور جو شخص جو ہے میرے آقا کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا میدان محشر کے اندر جو ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہو، اس کی مدد کوئی بھی کرنے والا نہیں ہوگا جو بھی میرے آقا کے دربار سے نکال دیا گیا۔ تو اب جنہوں نے امام حسین کو شہید کر کے میرے آقا کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے میرے آقا کو تکلیف پہنچائی، امام حسین کو شہید کر کے وہ شخص جو ہے میرے آقا کی شفاعت سے محروم ہے، اور ایسا محروم ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے سیدھا جہنم میں ہی جائیں گے، اور کوئی بچانے والا ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس بچانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب میرے آقا نے چھوڑ دیا تو پھر اور کوئی جو ہے سنبھالنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو میرے آقا کے در سے نکال دیا جاتا ہے پھر اس کے لیے جو ہے اور کوئی در کھلتا ہی نہیں، اور کوئی در کھلتا ہی نہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ اپنے نبی کے فرمان پر عمل کر کے جو ہے اپنے آقا کو راضی کرے، اپنے آقا کو راضی کرے، کیونکہ اگر ہمارے آقا راضی ہو گئے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، معجم الکبیر کے اندر ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو سورج کو جو ہے شدید گرہن لگ گیا، سورج کو شدید گرہن لگ گیا، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت جو ہے تارا نمودار ہو گیا، دن میں تارا دکھنے لگا، ایسا سورج گرہن لگا تھا۔ جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا اس کے بعد جو ہے سورج کو گرہن لگ گیا، اور ایسا گرہن لگا
کہ چاروں طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا اور دن میں جو ہے تارے نظر آنے لگے، دن میں تارے نظر آنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے اندھیروں کو دیکھ کر جو ہے یہ سمجھ لیا کہ یہ رات ہی ہے، یہ رات ہی ہے، یعنی ایسا اندھیرا ہو گیا تھا، ایسا اندھیرا ہو گیا تھا کہ سورج کو ایک طرف تو گہن لگا اور ایسا گہن لگا، ایسا گہن لگا کہ ہر طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام عالی مقام کی شہادت کے بعد جو ہے آسمان نے بھی آنسو بہائے، زمین نے بھی آنسو بہایا، درخت نے بھی آنسو بہایا، چرندوں پرندے نے آنسو بہائے، جناتوں نے آنسو بہائے، انسانوں نے بھی آنسو بہائے، اور میرے آقا کے قلب اطہر پر تو ایسا صدمہ پہنچا، ایسا صدمہ پہنچا ہے کہ جس کا ہم اور آپ جو ہے ہرگز اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، نزہت المجالس کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی خالہ ام معبد عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں جو ہے میرے آقا جلوہ فرما تھے، تو وہاں پر جو ہے میرے آقا نے وضو فرمایا، اپنی خالہ کے خیمے پر میرے آقا نے ایک مرتبہ جو ہے وضو فرمایا، اور کلی جو ہے اوسجا نامی خاردار جھاڑی پر جو ہے کی، یعنی یہ اوسجا جو ہے ایک درخت کا نام ہے جو درخت خاردار یعنی کانٹے دار ہوتا ہے۔ میرے آقا نے وضو کے درمیان جو کلی کی تھی اسی جھاڑی پر جو ہے میرے آقا نے کلی کر دی تھی۔ تو اب میرے آقا کے لب مبارک سے جب پانی لگ کر اس جھاڑی پر لگا گئے تو دیکھو کیسی برکت جو ہے ظاہر ہوئی کہ جب میرے آقا نے اس جھاڑی پر کلی کر دی تو اور جب صبح ہوتی ہے تو دیکھا گیا کہ وہی درخت جو کل تک خاردار درخت تھا اب وہی درخت جو ہے وہی جھاڑی جو ہے پھلدار درخت ہو گئی، وہی جھاڑی پھلدار درخت ہو گئی، اور اس درخت کا جو پھل ہے اس کا رنگ جو ہے زعفرانی ہو گیا، اس کا رنگ زعفرانی، اور اس کے اندر ایسی خوشبو کہ عنبر کے طریقے سے جو ہے وہ مہکتا تھا، وہ پھل جو ہے عنبر کے طریقے سے مہکتا تھا، اور اس کے اندر اس پھل کے اندر جو ہے خصوصیت یہ تھی کہ اگر کوئی بیمار شخص جو ہے اس پھل کو کھا لیتا تھا تو صحت یاب ہو جاتا تھا، شفا یاب ہو جاتا تھا، اور اگر جانور کھا لیتے تھے تو جانور کے تھن میں جو ہے دودھ میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور اگر کوئی پیاسا شخص جو ہے اس پھل کو کھا لیتا تھا تو اس کی پیاس جو ہے ختم ہو جاتی تھی، یعنی وہ شخص جو ہے سیراب ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ایسا درخت نمودار ہوا اور اس کے پھل جو تھے اتنا لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، اتنا فائدہ پہنچاتے تھے۔ اب یہی ام معبد عاتقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس درخت سے جو ہے تمام پتیاں جو ہے جھڑنے لگی، تمام پتیاں جھڑنے لگی۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ آخر یہ پتیاں کیوں جھڑ رہی ہیں، تو پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، یعنی جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کیا تو اس درخت کی جو پتیاں تھیں وہ دھیرے دھیرے جھڑنے لگی، اور اس کا پھل جو تھا وہ چھوٹا ہو گیا، پھل جو تھا وہ چھوٹا ہو گیا۔ پھر 30 سال گزرتا ہے، پھر 30 سال گزرتا ہے تو پھر جو ہے اچانک اس درخت کی جو رونق تھی، یعنی جو حسن و جمال تھا اس درخت کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ درخت کے اندر جو ہے کانٹے آ گئے، درخت کے اندر کانٹے آ گئے، یعنی اب وہ درخت جو ہے خاردار ہو گیا۔ اب پھر لوگ پریشان ہوئے کہ آخر اس درخت کے اندر یہ تبدیلی کیوں آئی، یہ بدلاؤ کیوں آیا؟ تو لوگوں نے پتہ کرنا شروع کیا، کیونکہ لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جب کوئی بڑی ہستی دنیا سے جاتی ہے تبھی جو ہے اس درخت کے اندر جو ہے بدلاؤ آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔
تو لوگوں نے پتہ کرتے کرتے جو ہے پتہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور جب پھر اور کچھ زمانہ گزرتا ہے تو اچانک جو ہے یہ درخت جو کل تک سرسبز تھا، جس کے اندر پھل لگا کرتے تھے اور لوگ فائدہ حاصل کیا کرتے تھے، اسی درخت کی جڑ سے جو ہے خون نکلنے لگا، اسی درخت کی جڑ سے خون نکلنے لگا۔ اب لوگ بہت پریشان ہوئے کہ آخر اس درخت کی جڑ سے خون کیوں نکل رہا ہے، آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ کربلا کی سرزمین پر جو ہے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کی شہادت کی وجہ سے جو ہے اس درخت کی جڑ سے جو ہے خون نکلنے لگا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یزیدیوں نے شہید کیا ہے تو آپ کی شہادت پر جو ہے ہر کسی نے جو ہے اپنے اپنے انداز میں غم کو منایا ہے، آنسو کو بہایا ہے، کیونکہ میرے آقا امام علی مقام کی ذات اور شخصیت ایسی تھی کہ ہر کوئی جو ہے میرے آقا امام حسین سے محبت کرتا تھا، میرے آقا امام حسین سے محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ ہرنی جو ہے وہ بھی میرے آقا امام حسین سے محبت کرتی تھی۔ واقعات کے اندر ملتا ہے کہ ایک ہرنی نے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بچہ جو ہے ایک مرتبہ دے دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا امام حسین نے جو ہے ہرنی کے بچے کے لیے ضد کر لی تھی، تو ہرنی نے جو ہے اپنے بچے کو لا کر میرے آقا امام حسین کو دے دیا تھا۔ میرے آقا امام حسین کی ذات شخصیت بے مثال ہے، آپ سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ یہ تو وہ کمبخت جو ہے یزیدی لشکری تھے جو ہوس میں، دنیا کی لالچ میں میرے آقا امام حسین کے سامنے مقابلے میں آ گئے تھے، ورنہ دنیا کی ہر چیز یہ جانتی ہے کہ یہ نواسۂ رسول ہیں اور ان کا ادب کرنا چاہیے، اور دنیا کی ہر چیز نے جو ہے امام حسین کا ادب بھی کیا ہے اور محبت بھی کی ہے۔ اور جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا تو ہر شخص نے، ہر چیز نے جو ہے اپنے اپنے طریقے سے غم کا اظہار کیا ہے، آنسو بہایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو ہے ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔